تو میرے بیٹے اس طرح کرنا، دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ تربیت ہے نا، سچ بتاؤ کو ہم نے کی اس طرح کی تربیت؟ کیوں رکھ لوں دین اور کیوں چھوڑ دوں دنیا؟ فرمایا بیٹا اس لیے دنیا چھوڑ دینا کیونکہ اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا ایک وقت آئے گا وہ تجھے چھوڑ دے گی ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو ابتدا میں پڑھائی جانی چاہیے تھی۔ بیٹا دو رنگ آئیں گے، یا امیری آئے گی یا فقیری آئے گی۔ امیری آئی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے، غریبی آئی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بیٹا جس کو مالک نے دیا ہے اس کا شکر کرو۔ یہ چاہیں تیرا گزرانو تخت، یہ وہ باتیں تھی حضرت جو ابتدا میں ہمارے نصاب میں بچوں کو پڑھایا جاتا۔ بیٹا اس کا انتخاب ہوگا، تو نے کوشش کرنی ہے، تو نے محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ تو نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا جی جو اس کا انتخاب، یہ نہیں اس کو پسند کوئی بھی، تو نے محنت کرنی ہے، باقی پھر اپنے اللہ پہ چھوڑ دینا۔ تو محنت اس طرح کی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، دھوکہ نہیں دینا، دغا بازی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، محنت انہیں دبا کے کرنی ہے، باقی اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کی مرضی، جو چاہے تجھ پہ اپنا رنگ ظاہر کرے۔ اگر امیری دے تو پھر انداز یہ رکھنا، نرم رہنا اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کے معاملات پہ ان سے درگزر کرنا۔ اور اگر فقیری آ جائے تو پھر تیرا انداز ہی ہوگا، پھر رب کی رضا پہ۔ دیکھیں نا امام حسن مجتبی رضی، یہ تربیت ہو رہی ہے کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے حسن نے کتنا بڑا امتحان دینا ہے۔ فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ اگر تجھ پر کبھی کو وقت آئے کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑے، ایک چھوڑ دیں، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا حضرت کہ یہ معاملہ آنا ہے میرے حسن پہ حضرت، تو میرے بیٹے اس طرح کرنا، دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ تربیت ہے نا، سچ بتاؤ کو ہم نے کی اس طرح کی تربیت یا ہماری کی کبھی کسی نے؟ وہی حضرت جی ون واز اے تھرسٹی کرو، اور بھائی کوا پیاسا تھا، بھاڑ میں جائے وہ پیاسا کوا۔ حضرت کیا پڑھایا تم نے ہمیں؟ کیا تم نے پڑھایا؟ کوا پیاسا تھا حضرت، کیا یار عجیب حضرت ہمارا یہ نصاب ہے، حیرانگی ہوتی ہے۔ بھائی بدر بھی تھی، احد بھی تھی، حنین بھی تھی، تبوک بھی تھی، محبوب کا شکم مبارک پہ پتھر باندھنا بھی تھا، محبوب کا شیب ابی طالب میں جانا بھی تھا، حضرت علی بھی تھے، عمر بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، عائشہ بھی تھی، یہ کچھ پڑھاتے۔ ون واز اے تھرسٹی کرو، یہ وہ باتیں تھی جو ابتدا میں پڑھائی جانی چاہیے تھی۔ بیٹا دو رنگ آئیں گے، یا امیری آئے گی یا فقیری آئے گی۔ امیری آئی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے، غریبی آئی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں پڑھایا حضرت، افراتفری کا شکار ہے میرا معاشرہ، چھیننا جھپٹی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ یہی مائنڈ کھولو حضرت، جس کا چھینا جاتا ہے چھین لو، بھائی کا چھین لو، بہن کا چھین لو، اس کا چھین لو، اس کا چھین لو۔ وجہ یہ باتیں ابتدا میں پڑھانے والی تھی حضرت۔ فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آ گیا دین دنیا ایک رکھنی ہے ایک چھڑنی ہے تو میرے بیٹے دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ اب آگے بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرض کی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، بابا کیوں رکھ لوں دین اور کیوں چھوڑ دوں دنیا؟ فرمایا بیٹا اس لیے دنیا چھوڑ دینا کیونکہ اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا ایک وقت آئے گا وہ تجھے چھوڑ دے گی ہے، لیکن تیرا دین نہ تجھے دنیا میں چھوڑے گا، نہ تیرا دین تجھے قبر میں چھوڑے گا، نہ تیرا دین تجھے حشر میں چھوڑے گا۔ یہ ابتدا میں پڑھانے والی باتیں تھی حضرت، کچھ نہیں پڑھایا گیا، کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا حضرت ایسا۔ اور اگر بس پڑھایا بھی گیا تو بس پڑھایا نہیں گیا، وہ رٹایا گیا، وہ چٹایا گیا حضرت جی۔ پڑھایا جو پڑھانے والا تھا وہ بھی میرے جیسا تھا، وہ خود رب کی رضا پہ راضی نہیں تھا، اس کو خود نہیں پتا تھا رب کی رضا ہوتی کیا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت بابا صاحب یہ تھے پڑھانے والے جن کا پھر پڑھا اثر بھی کرتا تھا، جن کا بولا اثر بھی کرتا تھا، جن کا بولا پھر دلوں میں بھی اترتا تھا حضرت جی، جن کا بولا پھر دلوں میں بھی اترتا تھا حضرت۔ وہ بابا صاحب کا لکھے کوئی مرید تھا تو اس کے بچے کے نا وہ گڑ کی وجہ سے دانت ختم ہو گئے، وہ اپنے بچے کو بابا صاحب کی بارگاہ میں لے کے آیا،
عرض کرتا ہے حضرت کچھ ظاہر ہے باپ بیٹے کا رشتہ تو میری تو نہیں سنتا، آپ اس کو ارشاد فرمائیں کہ گڑ نہ کھایا کرے، کیونکہ گڑ کھانے کی وجہ سے اس کے دانت ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کل اس کو لے کے آنا۔ اس نے کہا کل شاید حضرت کو تعویذ دیں گے، کوئی دم فرمائیں گے خاص۔ اگلے دن پھر لے کے آیا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کر۔ وہ بڑا حیران ہوا، عرض کرتا ہے بابا صاحب اگر یہی بات ارشاد فرمانی تھی تو کل ہی کہہ دیتے، میں اتنی دور سے آیا پھر گیا پھر آیا۔ تو فرمایا بھائی تھوڑی دیر پہلے میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، اس کو کیسے کہتا گڑ نہ کھایا کر، پہلے میں نے خود چھوڑا ہے پھر اس کو کھایا۔ اللہ بابا صاحب کا گڑ کھانا کچھ اور تھا، اس کا گڑ کھانا کچھ اور، لیکن تقویٰ کتنا تھا ان لوگوں کا۔ اگر کہیں نصاب میں اثار آ بھی گیا، اگر کہیں نصاب میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں آ گئی تو پڑھایا بھی میرے جیسے بندے نے جس کو خود نہیں پتا اثار ہے کیا۔ مجھے یاد ہے مجھے حضرت صاحب پوچھنے لگے بابا جی، مجھ پہ تھی نہیں قربانی، حضرت مجھے فرمان لگے بابا جی قربانی دینی ہے عید کی، میں جناب نہیں، تو فرمایا جو قربانی دینی نہیں دے پھر قربانی دا بیان کے میں کرنا دے جاؤ کہ تو اضافہ ہو جا کے۔ مجھے فرمان لگے جب تو آپ ہی نہیں قربانی دینی تو قربانی، میں کہ حضرت میرے تے واجب بھی، فرمایا نہیں واجب شکریہ کے طور پہ دے، اتنا مالک نے کرم کیا ہوا ہے، اتنا تجھے رب نے نام دے دیا، جا کے قربانی، تو قربانی دینی نہیں ہے تو قربانی بیان کی کرنی ہے۔ وہ اس طرح کے تقوی والے لوگ تھے حضرت۔ فرمایا تو نے قربانی دینی تو قربانی بیان کیا کرے گا جا کے میاں، تو کس طرح ممبر پہ بیٹھ کے قربانی کو بیان کرے گا؟ وہ کہ حضرت جی پڑھایا بھی تو پھر میرے جیسوں نے پڑھایا، اس کی اپنی جانیں بلا حضرت جی۔ اس لیے بیٹا جس کو مالک نے دیا ہے اس کا شکر کرو حضرت، اس کا شکر کرو حضرت، اور جو آزمائش میں ہے تو پھر وہ صبر کرو حضرت۔